جی کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے اگر جھوٹ بولے تو کیا جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ مصلحت آمیز جو ہوتا ہے نا، دونوں میں سلو کرانے کے لیے، مثلا دو آدمی لڑے ہوئے ہیں، وہ جا کہے یار کمال ہے آج تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، تاکہ راضی ہو جائے تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ اچھا، فقہاء نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں بیوی سے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیوی نے کہا نا کہ میرے لیے آپ بازار جا رہے ہیں تو آج کل ایک نئے فیشن کے سینڈل آئے ہیں، وہ فلاں کے فلاں کمبول لے آنا، ٹھیک ہے، اس نے لیے تو نہیں نا، واپس نے کہا ساری مارکیٹ ڈھونڈ ماری یا نہیں ملے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر بسانے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ خیر یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب خاوند بیوی کا، اب تو بیوی سے خاوند کہتا ہے کہ مجھے کچھ خیرات تو دے دو کھانے کے لیے۔ اب تو جناب تنخواہ آتی ہے نہ ماں کے پاس نہ باپ کے پاس نہ اپنے پاس، بیگم کے دروازے پہ، بیگم یہ آپ رکھ لیں، بس مجھے ایک ڈبی سگریٹ کا خرچہ روز کا دے دیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو وتر میں، اللہم اغفر لی، اللہ پڑھتا ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے لیے کچھ سیکھو، دعا قنوت یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ انسان سے پہلے جنات آئے تھے، ہاں جی بالکل آئے تھے، ان کو ہدایت کا ذریعہ جو تھا وہ جنوں میں تھے، لیکن وہ نہیں مانے، اس لیے اللہ نے ان کو سزا دی اور جزائر میں ڈال دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر آدمی کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ اولاد آدم سے شروع ہوا ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اس سے پہلے جیسے اب حضور کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 600 سال ہیں، حضرت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1200 سال ہیں، تو جن لوگوں کے بعد نبی نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، ان سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہتے جی کہ آپ کا بیان سنا ہے لیکن کربلا کا واقعہ نہیں سنا، تو کربلا تو محرم میں آئے گا، تم پہلے کربلا بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، کربلا کا واقعہ کب ہوا تھا؟ تو انشاءاللہ جب محرم آئے گا تو کربلا کا واقعہ بھی آ جائے گا۔ اگر بال سفید ہو جائیں تو ان کو چھپانے کے لیے یعنی رنگ لگا سکتے ہیں، بلکہ ترمذی میں حدیث ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، کہ لگایا کرو، لیکن صرف علماء نے لکھا ہے کہ کالا رنگ نہ ہو، باقی کوئی رنگ ہو۔ اور ویسے بھی یاد رکھو کہ آدمی کی عمر 80 سال ہو اور رنگ کالا لگا کے وہ کارٹون لگتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ رنگ جو ہے نا، جو آدمی کی سکن کے مطابق میچ کرے وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ آپ جائیں کسی کے پاس جا کے میچنگ کر رہا ہے، کالا نہ لگائیں، ڈارک براؤن لگا لیں، میڈیم براؤن لگا لیں، لائٹ براؤن لگا لیں، یا کالے رنگ میں مہندی ڈال دیں، بس کام ہو جائے گا تمہارا۔ یہ پتہ نہیں کالا رنگ لگا دے کس کو دکھاتے ہیں؟ بیوی کو، اس کو تو پتہ ہے تمہارا، پھر کالا رنگ کس کو دکھاتے؟ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ رنگ شنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کر اللہ کے دین کا رنگ چڑھ جائے۔ جب دین کا رنگ ہو نا جی، ان کے سفید بالوں پہ بھی لوگ جان دیتے۔ کہتے ہیں جی کہ فرض کی چوتھی رکعت میں کس طرح شرکت کی جائے، کس طرح، جیسے وہ پڑھیں تم بھی پڑھو، کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھو، پھر بعد میں 2 رکعت پڑھو، ایک جو پڑھو گے اس میں فاتحہ بھی، سورت بھی، بعد والی 2 میں صرف فاتحہ۔ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا، نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے کہ جب پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، یہ کہا کرو۔
نیت و نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے تعلیمات کے تابع کر لینا، اس لیے دیکھنا کہ وہ مرشد جو ہے صحیح مرشد ہو، صحیح معنی میں قرآن و سنت کا عامل ہو۔ کہتے تھے کہ حتیم کو کعبے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کی حکمت تھی نا، اگر شامل ہوتا تو ہم تو کعبے کے اندر جانے سے محروم رہتے نا۔ وہ شامل نہیں ہوا، جب چاہیں ہم جا کے اندر 2 رکعت پڑھ کے آ جائیں، گویا ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، بادشاہوں کے لیے کبھی کھلتا ہے، ہمارے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ حضور پاک نے بیت اللہ نہیں گرایا، خدا کے لیے سمجھا کرو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ لولا انسان و قوم کے، اگر تیری قوم جو ہے نئی نئی اسلام میں آ رہی ہے، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو گرا کے دوبارہ تعمیر کروں اور 2 دروازے رکھوں، ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، اور دروازے بھی نیچے رکھوں۔ یہ تو تیری قوم نے دروازے اونچے رکھ دیے، جس کو چاہا جانے دیا، جس کو چاہا دھکا دے دیا۔ حضور نے توڑا نہیں، چاہتے تھے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضور کی منشے کے مطابق تعمیر کر دی، لیکن حجاج نے آگے پھر بدل دی۔ کہتے ہیں جی کہ عمرہ کیا زندہ لوگوں کے لیے کوئی اگر معذور ہے، وہ چلنے پھرنے کے قاصر ہے، اس کے لیے کر سکتے، ورنہ نہیں۔ حج کران میں عمرہ کرنے کے بعد مسجد عائشہ جا کر دوبارہ عمرے کی نیت کر کے عمرہ دوبارہ کیوں چلے گیا مسجد عائشہ؟ آپ تو نیت کران کی کر کے آئے تھے، آپ کو مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بلا وجہ دم پڑ گئی۔ مرحوم بھائی کے حج بدل کے لیے میں نے حج کران کیا، کوئی حج نہیں، ورنہ حج بدل میں افضل حج افراد ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیسے تیرے تھے یا پیسے جنہوں نے دیے انہوں نے اجازت دی کران کرو، تمتع کرو، تو جائز ہے۔ میں نے عمرے میں طواف کر کے حلق کیا، کپڑے پہنے، 20 منٹ بعد یاد آیا احرام باندھ کے سائی کی، عمرہ ادا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ جب حلق کرایا تو احرام تو ختم ہو گیا، دوبارہ عمرہ کرو۔ ایک مسلمان مرد کے لیے اپنی آزاد عورت کے ساتھ باندی کا نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ تو اللہ نے دی ہے نا، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اور وہ باندیاں ہوتی تھیں جو جہاد میں فتح کے بعد ملتی تھیں۔ تم باندی ڈھونڈو اور جہاد نہ کرو، وہ حرام ہے۔ پہلے جہاد کرو، انشاءاللہ شہید ہو جاؤ گے، اور اگر بچ گئے پھر تیرے حصے میں نصیب ہوگا تو باندی آ جائے گی۔ اس کی وجہ ہے اللہ نے ان عورتوں پہ رحم کیا ہے کہ جنگ کے بعد جو عورتیں ہم نے پکڑ لی ہے، کیا کریں؟ ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیں یا ان کو دوسرے ملک میں بھیج دیں؟ ان کا ولی وارث کوئی نہیں، وہ زنا کرا کے روٹی کھائیں؟ یہ تو اللہ نے کرم کیا، ان کا مجاہدوں میں تقسیم کر دو، اور یہ بھی بتا دو کہ اگر ان کو آزاد کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کریں گے۔ یہ تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ جاہل لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے عمر طائف کی نیت کر دی، باقی ساتھیوں نے نہیں کیا۔ بہرحال طائف میقات ہے، جنہوں نے عمرہ نہیں کیا واپس جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کے بیٹے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب علماء کی حفاظت کرے۔ ابو طالب یا ابو لہب کو کہاں دفنایا گیا؟ کیوں آپ کو قبروں میں جانا ہے؟ نہیں، مقصد ہے ابی لہب سے بھی رشتہ داری ہے آپ کی۔ اس کو تو حضور کی ایسی بد دعا لگی تھی، پتہ ہے کہ جب موت آئی نا
تو وہ اتنا پھٹ گیا تھا کہ اس کا خاندان بھی کمرے کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب وہ مر گیا دفنانے کے لیے بھی غلام یعنی مزدور لوگ لے آئے، انہوں نے بھی بڑے بڑے بانس لے کے باندھا اور بانسوں کو پکڑ کے لے کے کسی گڑھے میں جا کے ڈال دیا۔ تمہیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ عجیب بات ہے۔ خاک شفا مدینہ سارا شفا ہے۔ بیت اللہ ہو یا کوئی ہو، فوٹو شوٹو نہ لیا کرو۔ حضرت خضر بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ رستہ دکھا سکتے ہو تو خود فوت ہو گئے، رستہ کیسے دکھائیں گے؟ وہ تو خود فوت ہو گئے۔ حضرت علی چونکہ حرم میں پیدا ہوئے ہیں تو حرم کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں نا حدیا بالغ الکعبہ کہ تم حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔ تو مینا کو حرم بھی کہا جاتا ہے، مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے، کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھ دیا کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے۔ یہ آج کل جو کالر والا قمیض یا پینٹ، بھائی جس کپڑے میں کافروں سے مشابہت ہو وہ اختیار نہ کرو، ورنہ تو ہر کپڑا جائز ہے۔ جبل سور کے اوپر پہنچ کر نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں جائیں۔ مکہ میوزیم جو ہے وہ سابقہ چیزیں جو ہیں کٹھی کر کے رکھی، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ طائف اگر جائیں گے واپسی پہ عمرہ کرنا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ نصیب ہوں تو اللہ اس کو آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ پاکستان جتنا زمزم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چوری نہ کرو۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ میرے والدین بیوی کو ناجائز تنگ کرتے ہیں تو اس کو علیحدہ رکھ لو والدین سے، نہ وہ تنگ کریں گے اور نہ تیری بیوی کو پریشانی ہوگی۔ اب دیکھو نا جی، جنہوں نے پیدا کیا ماں باپ، اب وہ تو تنگ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی کی رضا ماں باپ پہ مقدم ہے۔ اللہ ہدایت، بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ قربانی کرتے ہوئے پاؤں پہ کٹ لگ گیا، زخم ہے، پانی آتا ہے، وضو کے لیے لازم اس کو اگر دھو نہیں سکتے تو وہاں مسح کر دیا کریں، لیکن وضو کرنا ہوگا۔ اگر جدے جانا ہو تو جدے سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، جدہ میقات نہیں ہے۔ اگر خود شوق سے عمرہ کرنا چاہو تو جدے سے احرام باندھ لو، ورنہ نہیں ہے۔ حج کے وقت سے ایک آدمی بیمار تھے، مینا روانگی کے بعد کمرے پہ آ گئے اور کل احرام پہن کے سیدہ عائشہ چلے گئے، طواف زیارت نہیں کیا، عمرہ کر لیا، صفا کر لیا۔ جب طواف زیارت نہیں کیا اس کا تو حج ہی نہیں ہوا۔ اس کو پہلے طواف زیارت تو کرواؤ نا، بی بی مسجد عائشہ سے عمرے تو دیکھے جائیں گے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حج کے بعد اس نے طواف زیارت نہیں کیا، پہلے وہ کراؤ۔ بیمار ہے تو ویل چیئر پہ کرا دو، لیکن طواف زیارت نہ کرے تو حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ حج ہو نہ ہو، جب یہ سنتے نا کہ بیوی حلال نہ ہوگی پھر ضرور کرتے ہیں۔ اچھا، شیعہ کے نزدیک میں اس کے بعد ایک طواف ہے، وہ طواف زیارت کر کے طواف النساء کرتے ہیں کہ طواف کریں گے تو پھر عورت حلال ہوگی۔ عجیب مذہب ہے، ویسے متع حلال ہے، یہاں 2 طواف کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی توفیق ہو، جگہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کعبے کے بارے میں پوچھیں اور رخ کعبے کی طرف کر کے نیت کریں، پھر اگر ہوائی جہاز کا رخ بدل جائے کوئی بات نہیں۔